برادران اسلام، اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، جلالت، عظمت، تقدیس، تسبیح، تحمید، تکبیر اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تنہا معبود ہے، جو تنہا عبادت کے لائق ہے، جو تنہا کائنات کا رب ہے، جو تنہا خالق کائنات ہے، جو تنہا رب ذوالجلال ہے، جو تنہا مدبر ہے، جو تنہا کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ وہی رب ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ وہی رب ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ وہی رب ہے جو دنیا کا اور آخرت کا مالک ہے۔ وہی رب ہے جو کائنات کے امور کو انجام دیتا ہے۔ وہ رب جس نے تمام کے تمام درختوں کو، تمام کے تمام شجر کو، حجر کو، چاند کو، سورج کو، ندیوں کو، سمندروں کو، پہاڑوں کو پیدا کیا، وہی تنہا خالق ہے۔ ہم اس تنہا خالق کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اسی کے آگے سر جھکاتے ہیں، اسی کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، اسی کی محبت دل کے اندر رکھتے ہیں، لوگوں سے محبت کرتے ہیں اس کی محبت کی بنیاد پر، لوگوں سے دشمنی رکھتے ہیں تو اس کی محبت کی بنیاد پر۔ حقیقی معنوں میں اگر ہماری زندگی کے اندر کسی کا اختیار چلتا ہے تو اللہ رب العالمین کا اختیار چلتا ہے، کیونکہ وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا مدبر ہے۔ اس لیے آج کے دن ہم اللہ رب العالمین کے حضور اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام قسم کی تعریفات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور یہ حق اللہ رب العالمین رکھتا ہے کہ تنہا وہ معبود ہے، تنہا اس کی عبادت کی جانی چاہیے، تنہا وہ ہے کہ جس کے سامنے سر جھکنا چاہیے، تنہا وہ ہے کہ جس کے آگے ہاتھ اٹھنا چاہیے، تنہا وہ ہے کہ جس سے خوف کھانا چاہیے، تنہا وہ ہے کہ جس کی محبت دل کے اندر بٹھانی چاہیے۔ اور آج کے عید کے دن ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہم تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی جلالت، اس کی عظمت، اس کی معرفت کا اعتراف کرتے ہیں تو یوں ہی نہیں کرتے، ہماری زندگی کے اندر اس کے اثرات نظر آنے چاہیے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر خود ہماری زندگی بڑی نہیں ہے، ہمارا کام بڑا نہیں ہے، ہماری اولاد بڑی نہیں ہے، ہماری بیویاں بڑی نہیں ہے، ہمارے ماں باپ بڑے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں جب اللہ رب العالمین بڑا قرار دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے پکار آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان والو نماز پڑھ، ہم سارے کام چھوڑ کر کے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے، کام بڑا نہیں ہے اس وقت۔ اگر ہم اپنی اولاد کا حق ادا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے کہ تو یہ کام کر، یہ کام نہ کر، تو اللہ رب العالمین کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کی فرما برداری کیا کرتے ہیں۔ یہ حقیقت میں تکبیر کا تقاضا ہے، تو صرف زبانی طور پر تکبیر نہیں کہنا ہے کہ ہم صرف اللہ اکبر توڑنے کی طرح کہتے رہے اور بھی دل کے اندر اس کا اثر نہ ہو، تو یہ ہرگز مطلوب اور مقصود نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کے اندر وہ اثر دکھنا چاہیے کہ واقعی معلوم ہے اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم زبانی طور پر تو کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر کی سزائیں تو بلند کر دیتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کی بڑائی کا کوئی اثر نہیں ہے۔ آج دیکھ لیجئے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا، ہم نے نمازوں کا اہتمام کتنا کیا، یہاں تک کہ ایک ایک ڈیڑھ گھنٹے تک کھڑے رہ کر کے تراویح کی نماز پڑھی، برداشت کر لیتے ہیں۔ دوسرے ایام میں اگر نماز 10 سے 15 منٹ کی ہو جائے تو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک ایک گھنٹے تک ہم نے نماز پڑھی۔ یہ اصل کے تکبیرات کا اصل تقاضا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اس کا اثر نمایاں ہو۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ روزے کی حالت میں تو گناہ نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا۔ روزے کی حالت میں تو اپنے بھائی سے جھگڑنا نہیں، اگر
اگر وہ جھگڑنے کے لیے آئے تو کہہ دو میں روزے دار آدمی ہوں، میں تم سے جھگڑ نہیں سکتا ہوں۔ تو یہ اصل میں تکبیرات کا اثر ہے ہماری زندگی کے اندر، یہ اثرات ہماری پوری زندگی کے اندر نمایاں ہونی چاہیے۔ عبادت میں یہ جذبہ صرف رمضان تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زندگی کی آخری سانس تک عبادت ہوتی رہنی چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت یقین کے آنے تک، یعنی موت کے آنے تک کرتے رہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا دن اللہ تعالیٰ کی توحید کے اظہار کا دن ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے اس بات کا اعتراف کرنا دل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہی تنہا معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور پوری زندگی بھر صرف اسی کی عبادت کرنا، کسی کے آگے نہ جھکنا، کسی کے آگے نہیں، اللہ رب العالمین کے سوا کسی کے آگے نہ جھکنا، یہ اصل میں توحید ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، یہ توحید ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے نمازوں کا اہتمام کرنا، یہ توحید ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو حقیقی معنوں میں توحید یہ ہے، ہماری زندگی کے اندر توحید کے اثرات نمایاں ہونے چاہیے، عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، اپنے خواہش نفس کی نہیں، اپنے نفس پرستی میں عبادت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہونی چاہیے، شخصیت پرستی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، قبر کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، قبر کو نہیں پوجنا چاہیے، اور نہ قبر کے آگے جھکنا چاہیے، نہ قبر کو سجدہ کرنا چاہیے، نہ قبر کی عبادت کرنی چاہیے، نہ قبر کا طواف کرنا چاہیے، کیونکہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ اپنے سینے کے اندر اگر کسی کی محبت کو بٹھائے رکھتے ہیں، اگر کسی کو معبود حقیقی مانتے ہیں، عبادت کے لیے کسی کے آگے سر جھکتا ہے، وہ تو صرف اللہ رب العالمین ہی ہے، لہذا غیر اللہ کے سامنے اب جھکتے ہی نہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ حالات ایسے ہیں، ہمارے ایمان کی آزمائش کا وقت ہے کہ کب آپ کے ایمان کو آزمایا جائے، کب کہہ دیا جائے غیر اللہ کو پکارو، فلاں کا نعرہ لگاؤ، فلاں کا نعرہ لگاؤ، کہہ دیا جائے کہ اسلام کو چھوڑ دو، کہہ دیا جائے ایمان کو چھوڑ دو۔ ایمان کی آزمائش کے وقت توحید انتہائی اہم ہے، اس لیے اللہ کے توحید کو سینے میں جگائے رکھنا، بسائے رکھنا، اس کو عملی طور پر ثابت کر کے رکھنا، یہ ہمارے لیے انتہائی وقت کا اہم ترین ضرورت ہے۔ اور یہ بات ایسی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ایسا نہیں کہ آزمائش نہیں آئی، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزمائش میں مبتلا ہو کر کے کھڑے اترے، توحید کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا کہ نہیں چھوڑ۔ سمیہ رضی اللہ عنہ خاتون ہے، ایمان کے بندر، مضبوطی دل کے اندر ایمان کی اتنی کہ نیزے سے زخمی کر دیا گیا۔ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ تو اپنا دین چھوڑ دے، تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ سمیہ رضی اللہ عنہ دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے سینوں میں توحید بھی جلا بخشی ہوئی تھی۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر توحید کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، توحید کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق کا اہتمام کرنا، یہ توحید کا تقاضا۔ توحید کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر صرف نماز پڑھنی جائے، نہیں، اسلام یہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہونے کے لیے کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ لہذا صرف نماز پڑھنے کا کافی نہیں ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق ہے، ماں باپ کے حق ہے، بھائی بہنوں کے حق ہے، اولاد کا حق ہے، اسی طرح سے آپ کی بیوی کا حق ہے، شوہروں کا حق ہے، اسی طرح سے آپ کے آپ کے پڑوسیوں کا حق ہے، آپ کے اوپر آپ کے متعلقین کے حقوق ہے، ان حقوق کو ادا کرنا یہ اسلام کا عین تقاضا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق کی رعایت ہونی چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کے جس طرح سے بھلا دیا ہم نے، اسی طرح سے اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ہم نے بھلا دیا ہے کہ بندوں کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں وہ حق ادا نہیں کرتے۔ ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں، بھائی بہنوں کا حق ادا کرتے ہیں، پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ آج دیکھیں معاشرے کے اندر اتنا خدمشار ہے، اتحاد اتفاق کو بارہ کر دیا گیا ہے، ہمارے اندر شیرازہ بھی کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو جو مضبوط سے تھامنے کے لیے کہا گیا تھا ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کو ترک کر دیا، سنت کو ترک کر دیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے اندر اتحاد نہیں پایا جاتا ہے، آج ہمارے صفوں کے اندر انتشار پایا جاتا ہے۔ اسی انتشار کا فائدہ اٹھا کر کے مسلمانوں پر مظالم اٹھائے جاتے
ہم آواز نہیں اٹھاتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہم پر تو ظلم نہیں ہوا، کس پر ہوا یہ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ میرے بھائیوں، توحید کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دیوار کی مانند ہو جائے۔ مثل المؤمنین کالبنیان، مومن دیوار کے مانند ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مضبوطی عطا کرتے ہیں۔ تو حقیقی معنوں میں ہمیں اتحاد و اتفاق کو قائم کرنا ہے، اس کی فضا کو اپنے اندر برقرار رکھنا ہے، اور یہ عین اسلام کی تعلیمات ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان کے اندر ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، دیگر اعمال کا اہتمام کیا۔ رمضان کے بعد اب اس کو ترک نہ کریں، نصیحت کی جاتی ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ نصیحت کرنا ایک کام ہے، قیامت یقینی ہے، قبر یقینی ہے، حساب و کتاب یقینی ہے، جنت جہنم یقینی ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے کہ عمل کر کے آپ جنت پانا چاہتے ہیں، بے عملی میں آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں۔ سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا آپ تک یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر آپ عمل کرتے ہیں تو جنت ہے، نہیں کرتے ہیں تو پھر بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے صرف رمضان ہی مسلمان ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ جس طرح سے رمضان کے اندر اللہ موجود تھا، ہمارا رب موجود تھا، رمضان کے بعد بھی تو اللہ موجود ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین رمضان کے بعد موجود نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عبادت کا اہتمام رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے۔ آپ کا روزہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر قابل قبول ہوا کہ نہیں، اس کا ایک ظاہری اثر یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی آپ کی زندگی رمضان کی طرح رہے۔ اگر رمضان کے بعد کی زندگی رمضان کی طرح رہے تو آپ سمجھ لینا چاہیے کہ رمضان کا روزہ آپ کا مکمل ہوا، آپ کا قابل قبول ہوا، نہیں تو آپ کا روزہ یہی بےکار چلا گیا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے کے ذریعے سے تمہیں تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے۔ تقویٰ یہ نہیں کہ رمضان میں صرف نماز پڑھے اور اس کے بعد پھر نماز کو ترک کر دے۔ تقویٰ یہ نہیں کہ رمضان کے اندر عمل کرے اور اس کے بعد پھر عمل ترک کر دے۔ تقویٰ یہ نہیں کہ رمضان میں صرف گناہ سے بچے رہے اور رمضان کے بعد پھر گناہ میں ملوث ہو جائے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان میں سے کہیں رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری رمضان کے اندر کیے گئے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے ہوئے اعمال ٹوٹے، ہم ایمان کے اعتبار سے بڑے کمزور ہوتے ہیں، ایمان کے اعتبار سے ہمارا ایمان نہایت ہی کمزور ہے۔ اللہ رب العالمین تیری رضا کی خاطر ہم نے جو عمل کیا اس کو قبول فرما۔ یا رب العالمین، ہم نے جو عبادتیں کی، روزوں کا اہتمام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، تلاوتوں کا اہتمام کیا، یا الہ العالمین جو اسے قبول فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے سارے کے سارے گناہوں کو تو بخش دے، تیری توحید کو اپنے سینے کے اندر جگائے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ تیری توحید کا اثر ہماری زندگی کے ایک لمحے میں نظر آئے، اس بات کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تیرے سوا کسی سے آج جھکنے ہمیں نہ دے۔ یا رب العالمین، ہم جھکے تو صرف تیرے آگے جھکے، ہم سر جھکائے تو تیرے آگے سر جھکائے۔ یا الہ العالمین، ہم عبادت کریں تو تیری عبادت کریں، تیری عبادت کا پرچم لہرائے، تیری توحید کا پرچم لہرائے۔ الہ العالمین، ہمیں جو توفیق دے کہ اپنے صفوں میں ہم اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو توفیق دے کہ ہم آپ سے محبت کو برقرار رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ تیرے حقوق کی بھی ہم ادائیگی کر سکیں اور تیرے بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کر سکیں۔ یا الہ العالمین، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مسلمانوں کے ساتھ اور دیگر اپنے ملک کے تمام بھائیوں کے ساتھ جو اسلام نے حسن سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، جس کی ترغیب دی ہے، اور اسلام جو ایک آبادی دین ہے جس کے اندر اسلام ہر ایک انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک کے ساتھ بھلائی کا اور اسی طرح سے ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر سکیں۔ ہمیں توفیق دے اس ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنے میں جو اسلام ہمیں تعلیمات عطا کرتا ہے وہ تعلیمات پر ہم عمل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین اس ملک کی سالمیت کو برقرار رکھے۔ ملک کے اندر ایسے منفی اثرات اور منفی عناصر پائے جاتے ہیں، نیگیٹو ایلیمنٹس ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچتے ہیں، اقلیتوں کے خلاف سازشیں رچتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات میں مظالم کے کیا بیان کیا جائے، ملک کے اندر آئے دن وہ مظالم کھائے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کا ایسے موقع پر اپنے ایمان کی طرف رجوع ہو کر کے ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے اور لوگوں کو امن و شانتی کا پیغام دینا چاہیے۔ جمہوری ملک میں جمہوری قانون کے تحت ظلم کے
خلاف آواز اٹھانی چاہیے. یہ وقت کا تقاضا ہے